جو اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، خواہ مہینے میں ایک گھڑی بھی بیٹھتے ہیں یا سال میں ایک گھڑی بیٹھتے ہیں، تو بخدا ہمیں ان سے اللہ والوں کی خوشبو آ جاتی ہے۔ جب وہ گفتگو کرتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کے زیر سایہ یہ بیٹھے ہیں، ان کے دل کا بھی رنگ کچھ اور ہے، ان کی زبان کا بھی رنگ کچھ، اور جنہوں نے ساری زندگی واز ہی یہی کیا کہ اللہ شاہ رگ سے قریب ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس آؤ، تو جو ان کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں اس صحبت کی نحوست بھی ہمیں نظر آ جاتی ہے۔ جب وہ بولتے ہیں اللہ کے محبوب اور محبوبوں کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان کا قصور نہیں، یہ اس گندی صحبت کا قصور ہے جس کی نحوست ان کے دل پر ثبت ہے۔ یہ فرق دونوں صحبت کے۔ اگر ایک کتا ولیوں کی صحبت میں آ جائے، جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے، اس کی کیا خوبی ہے مجھے بتاؤ؟ کتا وضو کر سکتا ہے، کتا نماز پڑھ سکتا ہے، کتا صدقہ کر سکتا ہے، اس کا کام ہے کاٹنا۔ کوئی ایک بات بتاؤ سوائے اس کے کوئی اور بات ہے کہ اس نے ولیوں کی سنگت نہیں چھوڑی؟ انہوں نے بڑا جھڑکا کہ واپس چلا جا، تو اس نے نہیں سنگت ان کی چھوڑی، سنگت کا پکا تھا۔ کوئی اور خوبی مجھے بتائیں۔ وہ تو کتا ہے، نجس العین امام شافعی کہتے ہیں جس طرح خنزیر سر سے پاؤں تک نجس العین ہے، کتا بھی اسی طرح۔ ہمارے امام صاحب نے اس کو دوسرے درجے پہ رکھا خنزیر کے بعد۔ وہ کتا ہو کر اگر اولیاء اللہ کی صرف صحبت میں آئے، مولوی صاحب کیتا کرو خیر، اگر وہ کتا ہو کر اولیاء اللہ کی صحبت میں آئے تو جو سر سے پاؤں تک ناپاک ہے وہ پاک ہو جائے، تو کوئی بندہ ہو کر ولیوں کی صرف سنگت میں رہے تو وہ پاک نہیں۔